میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج بات ہونی ہے۔ اور صابر پاک وہ صابر ہیں کہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا فرید کی خانقاہ میں گئے تو صابر ہوئے، لیکن بابا فرید کی خانقاہ سے پہلے ماں کی گود میں بھی صابر تھے۔ صابر تو ماں کی گود میں بھی تھے، لیکن بابا فرید کے یہاں انہیں صابر کا لقب ملا۔ ہونا اور ہے، اظہار ہونا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو نہیں پتا جب حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ روزانہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ دو روایتیں ملتی ہے۔ صابر پاک ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے 2 سال کے اندر جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے، آپ نے دن میں دودھ نہیں پیا۔ دادا نے تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیا، لیکن پوتے نے 2 سال تک دودھ پینے کے ایام میں آپ نے 2 سال تک کے دن میں دودھ نہیں پیا۔ صبح سحر سے لے کر جسے صبح صادق کہتے ہیں، غروب آفتاب تک صابر پاک دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ آپ کتابوں میں اور تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ غروب آفتاب کے بعد دودھ پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام طفولیت میں، ایام رضاعت میں، یعنی دودھ پینے شیرخوارگی کے ایام میں بھی صابر پاک نے مسلسل 2 سال تک کے روزہ رکھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر 6 مہینے تک آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک دن دودھ پیتے تھے، دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور 6 مہینے کے بعد پھر یہ ہوا، ایک دن پیتے تھے، 2 دن نہیں پیتے تھے۔ اس طریقے سے مورخین نے جوڑ کر کے بتایا مکمل 2 سال میں صابر پاک نے صرف 9 مہینے تک دودھ پیا ہے اپنی والدہ کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اولیاء تو وہ بھی ہیں اور وہ بہت شان والے ہیں جنہوں نے ڈکیتی سے توبہ کی اور توبہ کر کے ولی ہوئے۔ یقیناً ان کے آگے ہماری گردنیں جھکتی ہے، ان کی عظمت و شان کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اولیاء تو وہ بھی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے میکدے چھوڑ کر کے کعبے کی مجاوری اختیار کی، وہ بھی شان والے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، حضرت صابر کلیر کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ماں کی گود میں مسلسل 2 سال تک کی روزہ رکھا۔ اور اگر یہ روایت کی بجائے یہ روایت مانی جائے کہ ایک دن دودھ پیتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن دودھ پیتے ہیں، پھر 2 دن تک کے دودھ پیتے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر ماں کی گود سے ہیں۔ اور جب دودھ پینے کے ایام ختم ہو گئے تو سیدی صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے کے برابر ایک چیز کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتے تھے۔ یعنی کھانے پینے سے طبیعت پہلے ہی سے جو ہے وہ دور تھی۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بھوکا رہے گا اس کے پیٹ میں اللہ کا اتنا نور نازل ہوگا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، حدیث پاک میں ہے کہ پیٹ بھر کے کھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اور بھوکے پیٹ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے۔ یعنی پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا، اور اتنا بھوکا ہے کہ کھڑے نہیں رہ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھوکا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے والے سے جو ہے وہ بہتر ہے یا ثواب میں اس کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تصوف کا جو پہلا زینہ ہے اسے 3 چیز کہتے ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں وہ تصوف کے پہلے زینے پر چڑھتا ہے۔ میں صابر کو کیا نام دوں جو ماں کے شکم ہی سے، اللہ اکبر، ماں کی گود ہی سے کس قدر اللہ اکبر کھانے اور پینے سے دور ہیں۔ اللہ اللہ، جب آپ نے دودھ چھوڑا تو چنے کے برابر کوئی چیز کھلائی جاتی تھی اور اتنا ہی آپ کھاتے تھے، اس کے سوا آپ نے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سیدنا صابر
صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے اللہ اکبر ابھی 3 یا 4 سال کی ہوئی تو سیدنا صابر پاک نے لا موجود الا اللہ اس ذکر کو شروع کیا. آپ 3-4 سال کے بچوں کی عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3-4 سال کی بچے جو عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر الف با بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن صابر پاک اس وقت بھی لا موجود الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں، سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں، بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے. والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے، کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ تھی، بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں، انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ فرید میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم عبد السلام نام کا اس طریقے کے حلیے کا ایک جوان ہوگا، وہ تیرے دروازے سے گزرے گا اور اسے روک لینا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدنا صابر کلیر کی عظمت تو دیکھو. کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ بہن بھائی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں. صابر پاک کے والد وہ ہیں جن کے رشتے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ وہ ذات ہے سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید کو انہوں نے خط لکھا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بابا فرید کی بہن جو ہے حضرت صابر پاک کے والد کے نکاح میں تھی، تو صابر پاک کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ سانپ کس نے مارا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے کہ میں سو رہی تھی. ایسے میں صابر پاک بول پڑے ابا جان دراصل اس کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ جو سانپ قتل ہوا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ تھا اور میں نے اس کو قتل کیا، اور دنیا بھر کے سارے سانپوں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میری خاندان کے صابر کی خاندان کے جو لوگ ہیں آج کے بعد یہ سانپ ان کو کبھی نہیں ڈسیں گے، اور میں نے سانپوں کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. یہ شان ہے بچپن میں جس کی خود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. جب بچپنے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے شباب کا عالم کیا ہوگا. تو سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں لا موجود الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب 5 سال کی عمر میں سیدنا صابر پاک پہنچے، 5 سال کی عمر سے لے کر آخری دم تک سیدنا صابر پاک کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی. 5 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے صابر پاک. اور جب والد بزرگوار کا انتقال ہوا، پردہ فرمایا، آپ کے والد نے سیدنا عبد الرحیم عبد السلام، یہ بات پچھلے سالوں میں آپ سن چکے ہیں، یہ حضرت عبد الرحیم عبد السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا عبد الوہاب قادری الجیلانی کے، اور وہ بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث العظم کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صابر پاک غوث العظم دستگیر کے پوتے کے بیٹے ہیں، یعنی پر پوتے ہیں. تو یہ عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ فرمایا جب حضرت سیدنا صابر پاک کی عمر 5 سال کی تھی. اللہ اکبر. اس عمر میں جب آپ نے پردہ فرما لیا، صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا. والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا، اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے، چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے. ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے، اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے امی کھانے کا انتظام کرو. ماں کی بیوگی، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا. ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا امی بھوک بہت ستاتی ہے،
کھانا دیجئے۔ مشفقہ ماں نے، بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا بیٹا انتظار کرو، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا، ہانڈی میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹے علی احمد انتظار کرو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ آپ انتظار کر لگے، ہانڈی ابلنے لگی۔ اس کے بعد صابر پاک ہانڈی کے قریب پہنچے اور ڈھکن ہٹایا تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں امی چاول تو پک چکے ہیں، اب انتظار کس بات کا ہے؟ ماں کو حیرت تھی کہ کیا میں نے چاول ڈالے نہیں، اور کہتے چاول تو پک چکے ہیں۔ ماں جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ اس میں چاول ابل رہے تھے اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا۔ آپ نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول ماں نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول محلے میں تقسیم کیے گئے، اس ہانڈی کے چاول فقراء میں تقسیم کیے گئے، پھر بھی وہ چاول موجود تھے۔ اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے تو ان کو وہ چاول پیش کیے گئے تو انہوں نے فرمایا یہ تو صابر کی برکتیں ہیں، اور ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر چاول موجود ہے، اور چاول موجود تھے اور گھر میں پکائے گئے تھے، یہ بات نہیں بتائی گئی۔ اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پانی ابل رہا تھا اور صابر پاک کی کرامت سے یہ چاول ہو گئے۔ آپ بتائیں یہ کب کی کرامت ہے؟ یہ بچپن کی کرامت ہے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ سے میں کیا عرض کروں، اللہ اکبر، یہی بچپنے کی کیفیت ہے، یہی بچپنے کی حالت ہے۔ سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے وہاں کے لوگ، ہرات کے لوگ کے جو روافظ تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے تھے اور وہ حضرت غوث الاعظم دستگیر کے بیٹے تھے۔ غوث پاک نے رافضیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی ہے تو وہ لوگ خاندان قادریہ سے چڑھتے تھے اور ان لوگوں سے حسد کرتے تھے۔ جس دن جو ہے صابر پاک کی ولادت طیبہ ہوئی ہے، اس دن حضرت صابر پاک کی ولادت کی برکت سے جتنے رافضی ہرات کے اس محلے میں رہتے تھے، جو جس محلے میں شاہ عبد الرحیم عبد السلام کا گھر تھا، تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ ادھر صابر پاک کی ولادت ہوئی، اس محلے کے سارے رافضی صابر پاک کی ولادت کی برکت سے یک دم مر گئے، اور صابر پاک کی اس کرامت کو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان آپ کی ہے۔ دیکھو نماز کی برکت کیا ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوشش کرو کہ نماز نیک آدمی کے پیچھے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نیک آدمی کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس نیک کے سر اٹھانے سے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں سب بخشے دیے جاتے ہیں۔ بلکہ کبھی کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی ایک ہی نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لیں، ایک نماز۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس تھے اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا۔ آپ دیکھو نماز کی برکت کیا ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کہ ادھر صابر پاک کی ولادت ہوئی، لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ سیدنا صابر